اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میں پاسٹر حنیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں زندگی گزارنے کے سنہری اصولوں میں سے ایک اصول آپ کو بتاتا ہوں۔ کلام مقدس میں جتنے بھی زندگی کے اصول لکھے ہوئے ہیں، جو شخص ان کے اوپر کاربند ہو جاتا ہے، ان کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ کامیاب شخص ٹھہرتا ہے۔ جن میں سے ایک اصول ہمیں امثال کی کتاب اس کے 30 باب کی 13 آیت میں لکھا ہوا ملے گا، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کر دیتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ انسانی فطرت کے اندر غلطیاں، خطائیں، گناہ تو ہے، مگر میں مسیحی ایماندار بندے سے یہ بات کرتا ہوں کہ کتنی بار ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ لیکن ایک اور اصول یاد رکھیں، ایک خدا کے خادم نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، وہ کہتا ہے کہ ہم خطائیں کرتے ہیں بندوں کے خلاف اور معافی مانگتے ہیں خدا سے، اور خداوند یسوع مسیح نے دعائے ربانی میں یہ سکھایا ہے کہ جب تم دوسروں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارے بھی قصور معاف کیا جائیں گے۔ دعائے ربانی کی کے بعد جو اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس کو ضرور پڑھنا۔ آج میں آپ کو 2 واقعات سنانا چاہتا ہوں، جن میں سے ایک تفصیل کے ساتھ سناؤں گا۔ ایک تو پرانے عہد نامے میں ہے، اکن بن کرمی یشوع کی کتاب کے اندر، اور ایک ہے اعمال کی کتاب کے اندر حنانیہ اور سفیرہ۔ ان کا گناہ جو تھا انہوں نے دبانے کی کوشش کی، چھپانے کی کوشش کی، تو وہ کامیاب نہیں ہوئے، وہ مارے گئے۔ شاید یہی وہ گناہ ہے جو روح القدس کے خلاف گناہ ہے، جس کی سزا معافی کے لائق نہیں ہوتی۔ اب واقعہ کیا ہوا کہ جو اکن تھا، اس نے یشوع نے جب حملہ کیا یرو کے اوپر، تو خدا کا حکم تھا کہ جو کچھ بھی تمہیں ملتا ہے اس کو تباہ و برباد کر دو، ختم کر دو، آگ لگا دو، آدمیوں کو، جانوروں کو، مگر وہ چیزیں جو مخصوص تھی، سونا چاندی، اس کو محفوظ رکھنا۔ مگر اکن نے اس کو اپنے ڈیرے میں جا کر دفن کر دیا۔ اس کو کچھ چیزیں مل گئیں، اس نے وہاں جا کر دفن کر دیا ان کو اور چھپا رکھا۔ جب یشوع نے اگلے شہر کے اوپر حملہ کیا تو وہ ہار گیا، مارا گیا۔ 36 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ وہاں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ یشوع خدا کے حضور بڑا رویا، تو خدا نے اس کو بتایا کہ تلاش کرو اس میں گناہ کہاں پڑا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، گناہ چھپا ہوا ہے۔ ڈیٹیل آپ سب کو آتی ہے جو بائبل پڑھنے والے ہیں۔ تو وہ اس کے خیمے کے اندر گناہ چھپا ہوا مل گیا، تو اس کو معافی نہیں ملی، پتھراؤ کیا گیا، پھر اس کو جلا دیا گیا، اس کے خاندان کو مار دیا گیا۔ میرے عزیزو، ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں گناہ کو چھپانے کی عادت ہے، مگر کامیابی کا راز اور کامیابی کا فارمولہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہ کا اقرار کرنا، مان لینا اور معافی مانگنا۔ یہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، زندگی میں انسان کے ذہن کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو عادت ہے، خاص طور پہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جب ان کو معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو وہ کیسے معافی مانگتے ہیں؟ وہ معافی اس طرح سے مانگتے ہیں کہ جناب میں معافی مانگتا ہوں اگر مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے۔ لیکن مسیحی ایمان میں اگر مگر کی کوئی بات نہیں ہے۔ جو کہتا ہے اگر مجھ سے گناہ ہوا ہے، تو اس کے 2 مطلب ہیں کہ نمبر 1 تو وہ معافی نہیں مانگ رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کو چھپا رہا ہے۔ اصول یہ ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں خدا کے اور آدمیوں کے سامنے مجرم ٹھہرا ہوں، اور خدا کے حضور آ کر یہ کہنا ضروری ہے میں نے گناہ کیا ہے، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ میری عزیزو، یہ اگر مگر کا چکر جو ہے نا، اس کو چھوڑ دیں۔ اگر زندگی میں کامیابی، کامرانی، عزت، خوشی حاصل کرنی ہے تو پھر ہمیں
अपने पोशीदा गुनाह को बाहर लाना होगा, वरना वो अंदर ही अंदर तबाह बर्बाद कर देता है। वो कामयाबियों में बहुत बड़े रोड़े बन जाता है, रुकावटें बन जाता है। अगर कामयाबी पानी है तो फिर सबसे पहले अपने अंदर को, अपने मन को साफ करना पड़ेगा, फिर आपकी खुशियां बहाल हो जाएंगी। कितनी ही बार लोग माफ़ी नहीं मांगते हैं, कितनी ही बार अपने गुनाह को छुपा रखते हैं, कितनी ही बार अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं, मगर ज़िंदगी गुजर जाती है, वो सच्चा साबित हो नहीं सकता। तब सच्चा साबित होता है जब यीशु मसीह के बहाए गए खून की उस कीमत को याद करें और अपने गुनाह का इकरार करें, तो आपको माफ़ी मिल जाएगी और आप हशाश बशाश हो जाएंगे, आपकी कामयाबियां शुरू हो जाएंगी, वरना आपके अंदर का गुनाह आपको खा जाएगा। आइए आज फैसला करें, अपने अंदर देखें, अपने अंदर झांक के देखें गुनाह कहाँ पड़ा हुआ है जो आपके सामने रुकावटें बना हुआ है। जिद को छोड़ें, पाक साफ हो जाएं, यीशु के पास आएं, खुदावंद मैंने गुनाह किया है। और ज़कई जब यीशु को देखता है तो यीशु उसके घर आ जाता है, तो उसने किस कदर बरमला अपना सब कुछ निकाल के बाहर कर दिया। उसने उस पोशीदा खजाने को, जो गुनाह था, उसको निकाल कर बाहर कर दिया। और यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? आज इस घर में निजात आई है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। मेरी और आपकी निजात का ताल्लुक अपने गुनाह का इकरार करने और अपने गुनाह को बाहर निकालने की बात है। खुदा चाहता है कि हम मन के गुनाहों को बाहर निकालें और ज़मीन के ऊपर पाक साफ ज़िंदगी, शादमान ज़िंदगी गुजारें और आसमान पर खुदा के हुज़ूर मकबूल ठहरें। खुदावंद ऐसा ही करने की तौफीक दे।